سو گھر میلاد پاک کریں گے، گھر گھر میلاد، نہ کوئی نذرانہ نہ شکرانہ، تھوڑا سا بس اپنے گھر کی چٹائی دیجیے۔ دوسرا، یہ محرم کا موقع آیا تو ہمارے یہ احباب آصف بھائی، قاری صاحب، امام صاحب، نہال بھائی، سید فرحان بھائی، ان لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم 72 ان نفوس قدسیہ کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم گھر گھر کم سے کم اللہ ہم لوگوں سے وہ کام لے لے کہ 72 گھر شہدائے کربلا اور اہل بیت اکرام کی ذکر کی محفل سجائیں، اور اسی ذکر کی محفل کا یہ حصہ آج یہ گھر ہم لوگوں کو یہ جگہ ملی، اور قابل مبارکباد ہیں اس گھر کے لوگ کہ انہوں نے ذکر اہل بیت، اللہ کے رسول اور آل رسول کے ذکر کی محفل سجائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عوض میں ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ایک بات جو میرے ذہن میں آئی، ایک پوائنٹ بتانا قاری صاحب، ایک خاص طور سے ہماری اور بہنیں غور کریں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا، ان کی آل کا ذکر ہوا، اور ہم صرف ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس ذکر پاک کی محفل سے یہ نیت کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن ماؤں بہنوں کو، یا جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں اور ان کی گود اولاد سے سونی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نیک اور صالح اولاد ان کی قسمت میں، صحت مند اور نیک صالح خوبصورت اولاد عطا فرما دے۔ امام حسین کے ذکر کے صدقے کو بتانا یہ مجھ کو تھا کہ جب گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اگر کم سے کم ہم یہ ماحول بنائیں، یہ مزاج بنائیں کہ ہم جب کسی بچے یا بچی کی پیدائش ہو تو اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والے نام ان کے گھر والوں کے نام سے اپنے بچوں کے نام کو منسوب کریں۔ اور تعجب یہ ہے کہ الگ الگ ممالک کے جو سیریل آتے ہیں اس سیریل کے نام کو ہم پسند کرتے ہیں، ڈکشنری اور لغت میں وہ نام کو ہم پسند کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نام تلاش کرتی۔ اگر ہمارے گھر اولاد ہوئی تو ہم حسن حسین نام رکھ دیں، علی اکبر رکھ دیں، حضرت قاسم رکھ دیں، ہماری بیٹی ہوئی فاطمہ رکھ دیں، شہر بانو رکھ دیں، ام کلثوم رکھ دیں، تو کم سے کم ہمارے گھر میں جب کوئی ہمارے گھر میں پیدائش کا موقع آئے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت بشکل اولاد ہمیں عطا فرمائے، تو یہ آج کی ذکر کی محفل میں کم سے کم ہم یہ نیت کریں کہ ہم اب آنے والی نسلوں میں ہم کسی بھی ایسے نام کو نہیں رکھیں گے، بلکہ ایسے نام کو رکھیں گے جو اہل بیت کی یاد تازہ کرا دے، ایسے نام کو رکھیں گے جو صحابہ اکرام کے نام کی یاد کو تازہ کرا دے۔ ہم بلا وجہ دنیاوی اسکالر اور بلا وجہ دنیاوی جنگجو کا نام، میں نام نہیں لوں گا، اگر کسی ملک کا بادشاہ، کسی ملک کا سربراہ بڑا کام کر دیتا ہے اور اس کو پھانسی ہو جاتی ہے تو میرا آئیڈیل بن جاتا ہے۔ ہمیں سم تھنگ حسین کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، اگر وہ کسی ملک کا سربراہ ہو، ہمیں امام حسین کی ضرورت ہے۔ امام حسین کا نام رکھیے، حضرت امام حسین کے نام پہ نام رکھیے، امام حسن کے نام پہ نام رکھیے، تاکہ کم سے کم بچہ پوچھے آپ سے کہ اماں ابا آپ نے میرا نام حسن کیوں رکھا، تو آپ بتائیے یہ بیٹا تمہارے وہاں ذکر حسین کی محفل تھی، ذکر حسن کی محفل تھی، صحابہ اکرام کی محفل تھی۔ اس محبت سے ہمیں قاری صاحب کی بات سمجھ میں آئی، اور ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں اور ان کی آل کی محبت میں نام رکھا تاکہ وہ بچہ بھی حسین کی شخصیت کو اور سیرت کو پڑھنے کے لیے، حسن کی تربیت اور سیرت کو پڑھنے کے لیے ایک بار رجوع ہو۔ یہ پیغام دینا تھا خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کو۔ اس بات کو ضرور دھیان رکھیے کہ آنے والی نسلوں میں گھر گھر کم سے کم امام حسین کے نام کا ایک بچہ ہو، امام حسن کے نام کا ایک بچہ ہو، علی اکبر علی اصغر کے نام کا ایک بچہ ہو، صدیق اکبر عمر فاروق کے نام کا ایک بچہ ہو، اور آپ کو کسی ادھر ادھر نام کی آئیڈیالوجی تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔